تو میں عرض کرتا ہوں کہ کوکب نورانی صاحب نے تو یہ جملہ چھوٹا کہا ہے کہ یہ اس میں نقصان بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف نقصان نہیں ہے بلکہ حدیث پڑھ کے سناؤں گا کہ اس میں لوگوں کے لیے ایک فتنے کا دروازہ کھولنے کے یہ چیز مترادف ہے. لوگوں کے لیے فتنہ ہوگا. اب اٹھائیں صحیح مسلم شریف, اسی ایپ سے اسلام 360 سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 14 نکال لیں. مقدمہ صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغ عقولهم. فرمایا ما انت بمحدث قوما, تو قوم سے حدیث بیان نہیں کرتا کہ وہ حدیث لا تبلغ عقولهم, کہ جو ان کی عقلیں جس حدیث تک نہ پہنچ سکیں, الا کان لبعضهم فتنہ, کہ وہ حدیث بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی. کیا بنے گی؟ فتنہ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن تک لوگوں کی عقل اور سمجھ نہیں پہنچ سکتی, اور عقل اور ان کی سمجھ متحمل نہیں ہوتی کہ وہ اس حدیث کو سمجھ سکے, اور نتیجتاً وہ حدیث لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جاتی ہے. تو ہر حدیث ہر بندے کے سامنے بیان کرنا یہ درست نہیں. آگے میں اور احادیث بھی انشاءاللہ دلائل کے ساتھ یہ بیان کروں گا کہ ساری حدیثیں عام لوگوں کے بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الا کان لبعضهم فتنہ, کہ وہ حدیث اگر تم عام لوگوں کے لیے بیان کرو گے تو وہ حدیث لوگوں کے لیے کیا بن جائے گی؟ فتنہ بن جائے گی. اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قائم کیا, باب کا نمبر 49 باب قائم کیا ہے, باب من خص بالعلم قوما دون قوم, کہ جس میں علم کو دینے کے لیے, علم کے لیے خاص کر لیا گیا ایک قوم کو, دون قوم دوسری قوم کو چھوڑ کر, یعنی علم دینے کے لیے بعض لوگوں کو خاص کر لیا گیا اور بعض لوگوں کو چھوڑ دیا گیا, ان کو وہ علم نہیں دیا گیا. کیوں؟ کراہیت اللہ یفہموا, اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے, لہذا وہ ان احادیث کو سمجھ نہیں سکیں گے تو ان کے سامنے وہ احادیث بیان نہیں کی گی, بلکہ وہ احادیث ان کے سامنے بیان کی جائیں گی جو حدیث کو سمجھ سکیں. تو اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ حدیث بیان کی, حدیث نمبر 127. سند بعد میں بیان کی, پہلے متن بیان کیا ہے, اور اسی متن کی ہی سند ہے 127. اسلام 360 میں اس متن کو حذف کر دیا گیا, یہ متن اسلام 360 میں موجود نہیں ہے. وہ متن کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون اے یفہمون, لوگوں کے سامنے وہ احادیث بیان کرو جو وہ سمجھ سکیں, جس کو وہ سمجھ سکیں, اس کی فہم رکھ سکیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے, لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ تم یہ چاہتے ہو؟ یعنی اگر تم اس طرح کی احادیث لوگوں کے سامنے بیان کرو گے جس کو وہ سمجھ نہیں سکیں گے تو نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ رزلٹ کیا نکلے گا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نعوذ باللہ جھٹلانا شروع کر دیں گے. تو ایسی احادیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. اب اسلام 360 نے اور اس طرح کی جتنی اور ایپس ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ ساری احادیث جتنی کی جتنی احادیث ہیں کتب ستہ میں, وہ ساری اس کا اردو ترجمہ کر کے عام عوام الناس کے لیے رکھ دیا کہ ٹھیک ہے کہ تم سمجھو اور پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو. حالانکہ عوام جو ہے وہ ان احادیث کو سمجھنے کے متحمل نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, خود مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون, ساری احادیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو بلکہ کون سی کرو؟ ما یعرفون, جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. یعرفون کا معنی اے یفہمون, حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اے یفہمون, یعنی جس حدیث کو وہ سمجھ سکتے ہیں وہ حدیث بیان کرو. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مسلم کی حدیث نمبر 14 گزر چکی, وہ فرماتے ہیں اللہ کان لبعضهم فتنہ, بعض احادیث بعض لوگوں کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ فتنہ بن جاتی ہیں, اس لیے تم ساری حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. تو نورانی صاحب نے تو لفظ چھوٹا بولا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے نقصان ہوگا. میں کہتا ہوں حدیث کی روشنی میں بعض لوگوں کے لیے یہ فتنہ ہوگا اور یہ فتنے کا دروازہ کھولا گیا. اب مرزا جیل میں نے پوری سپورٹ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جناب یہ دیکھیں یہ مولانا صاحب نے کیا کہہ دیا اور اس سے مولویوں کی روٹی بند ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا, اس طرح کی جو نا وہ
باطل قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو جو نا وہ ورگلانے کی کوشش کیا۔ تو احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ساری احادیث جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان۔ اب یہ جو حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے 127 نمبر حدیث مولا علی مرتضیٰ سے، حافظ ابن حجر عسقلانی اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان یکون ظاہر الحدیث یقوی البدع، کہتے ہیں بعض اوقات حدیث کا ظاہر وہ بدعت کو تقویت دیتا ہے، یعنی اس میں جو ظاہر بیان کیا جاتا ہے اس کا ظاہر بدعت کو تقویت دیتا ہے، بدعتی اور گمراہ لوگوں کے لیے وہ تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ وظاہرہ فی الاصل غیر مراد، کہتے ہیں اصل میں اس حدیث کا ظاہر مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس حدیث کے اندر جو مخفی اور پوشیدہ معنی ہوتا ہے حدیث میں وہ مراد ہوتا ہے، لیکن اس کا ظاہر وہ بدعتی لوگوں کے حق میں جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حدث الناس بما یعرفون، جس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ حدیث بیان کرو، دوسری حدیث بیان نہ کرو۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، مولا علی فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں، لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنی شروع کر دیں؟ تو احادیث بھی ساری عوام کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ دیکھیں احادیث میں اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو پوشیدہ چیزیں ہیں، جو شرم کے مسائل ہیں۔ اب ان شرم کے مسائل کو، پوشیدہ مسائل کو بیان کرنے کے لیے پہلے ذہن بنایا جاتا ہے، پہلے ایک سمجھے زمین تیار کی جاتی ہے، ذہن بنایا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ جب مدارس میں اساتذہ اپنے شاگردوں کو، علماء اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، استنجا کے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے مسائل ہیں، شرم کے مسائل ہیں، تو ان کو بیان کرنے کے لیے پہلے ذہن بنایا جاتا ہے کہ بھئی یہ مسائل بھی ہمارے دینی مسائل ہیں، اس کو ہم نے سیکھنا ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے، اور دین ہمیں ان ساری چیزوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ سے پہلے ایک ذہن بنایا جاتا ہے، پھر ان مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک لڑکے نے خود مجھے مل کے کہا کہ دیکھیں جی وہ میں نے اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کی تھی، میں نے تو حدیثیں پڑھی ہیں، مجھے تو بڑا ایک میرا جو نا وہ بڑا میرا ذہن پریشان ہوا ہے۔ وہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ وہ لوگ متحمل ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے۔ اور پھر اس میں کارروائی کیا کی گئی ہے؟ کارروائی اس میں کیا کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ ساری کی ساری کتب حدیث، ایک دھوکہ یہ دیا گیا، دیکھیں جی اس میں تمام مکاتب فکر کے جو قرآن پاک کے تراجم رکھے گئے ہیں، تو کیا صرف کنز الایمان ترجمہ رکھ دینے سے بات جو ہے نا وہ یہ کافی ہو جائے گا؟ جتنے احادیث کے تراجم ہیں کتب ستہ کے، وہ سارے کے سارے وہ تراجم ہیں جو وہابیوں کے تراجم میں رکھے گئے، سارے وہابیوں کے تراجم بھی وہابیوں کے رکھے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان احادیث پر جو حکم ہے، یعنی تحکیم کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے۔ ظاہر ہے کہ جو سنن اربع ہے، بخاری مسلم کے بعد جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ کتابیں جو ہیں ان میں محدثین نے، ائمہ نے یہ تو نہیں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ خال کوئی حدیث ہے جس کے نیچے امام ترمذی رحمۃ اللہ اکثر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ سب حدیثوں کے بارے میں یہ اپنے کومنٹس اور تبصرے انہوں نے نہیں لکھے۔ اب بعد والے جو غیر مقلدین میں سے خصوصاً ناصر الدین البانی، ایک بڑے کٹر قسم کے چڑے ہوئے وہابی ہیں، انہوں نے ان کتب جو اربع ہیں، سنن اربع، ان پر تحقیق کی ہے، لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو وہ ساری کی ساری تحقیق وہ اس اسلام 360 میں شامل کی گئی ہے جو کہ وہابیوں کی تحقیق ہے، یعنی وہابیوں نے جس حدیث کو صحیح کہہ دیا وہ صحیح ہے، اور جس کو وہابیوں نے ضعیف کہہ دیا وہ ضعیف ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ وہابیوں کی تحقیق پڑھنے والا سنی وہ پلا سنی رہ سکتا ہے؟ ذرا وہ ابھی بنے گا نا۔ اور پھر نیچے کارروائی کی ہے کہ تحقیق کے نام سے اور وضاحت کے نام سے کارروائی یہ کی گئی ہے کہ اگر فرض کریں مثال کے طور پہ کسی حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہہ دیا یا حسن کہہ دیا، تو نیچے وضاحت کے نام پر کیا کیا گیا ہے کہ اس کو ضعیف کہہ دیا گیا، کنڈیم کر دیا گیا، اس کو ضعیف کہہ کے اس کا کھاتا صاف کر دیا گیا۔ مثال کے طور پہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 257، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی تو پوری نماز میں کسی مقام پہ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے شروع میں کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا، الا فی اول مرہ، بس شروع میں رفع یدین کیا۔ اب یہ حدیث
بالکل واضح طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل ہے، اور اسی حدیث کو دلیل بنا کر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میں کسی مقام پہ سوائے شروع کے رفع دین نہیں ہے۔ امام ترمذی نے کہا حدیث ابن مسعود حدیث حسن وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار اہل علم صحابہ اسی کے مطابق عمل کرتے تھے کہ وہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے، بے شمار تابعین یہی عمل کرتے تھے کہ وہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں، اور حسن کہہ کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حدیث کے مطابق بے شمار اہل علم صحابہ، بے شمار اہل علم تابعین نے عمل کیا ہے، لیکن اسی حدیث کے نیچے وضاحت کا نام دے کر اور وضاحت کا ڈونک جو نا وہ رچا کر نیچے اس کو ضعیف ثابت کرنے کی جسارت کی، کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اب مجھے بتائیں یہ تحقیق پڑھ کے کوئی حنفی کوئی سنی رہے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ جب وہابیوں کی تحقیق پڑھے گا، وہابیوں کی جو نا وہ تحکیم پڑھے گا تو وہ سنی نہیں رہ سکے گا۔ اب پھر ناصر الدین البانی نے کارروائی یہ کی کیا کیا ہے کہ جو حدیث اہل سنت کی مؤید ہے، اہل سنت کے حق میں آتی ہے، وہ احادیث ان کے نیچے جن عمل جراحی چلاتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ موضوع تک ان حدیث کو کہہ دیا۔ اور یہ ناصر الدین البانی کٹر قسم کا وہابی ہے، اور اس کی جو وہابیت کی میں چند جو نا وہ آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ناصر الدین البانی کی تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، قبروں کو مسجد بنانے کے حوالے سے اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہاں تک بے باک وہابی ہے کہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 98 اور 99 پر تفصیل بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا روضہ شریف کے بارے میں اور حضور کی قبر پر انوار اور اہل ایمان اہل عقیدت کے ایک محبت والے عمل پر جو نا وہ رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے 1368 میں مسجد نبی شریف کی زیارت سے میں مدینہ شریف گیا، رأیت فی اسفل حائط القبر الشمالی محرابا صغیرا، کہتا میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار روضہ شریف کی شمالی جانب جو دیوار ہے اس کی طرف میں نے دیکھا، ووراء سدۃ مرتفعہ، ایک چھوٹی سی دیوار اور ایک جگہ بلند ہے، عن ارض المسجد قلیلا، مسجد کے حصے سے تھوڑی سی اوپر بلند ہے، اشارۃ الی ان ھذا مکان خاص للصلاۃ وراء القبر، کہتا وہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ مکان یہ جگہ جو ہے یہ خاص ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ فعجبت حینئذ، کہتا مجھے بڑا تعجب ہوا اس وقت کہ کیف ظلت ھذہ ظاہرۃ الوثنیہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید، کہتا مسلمانوں کے توحید کے ملک میں یہ ظاہر بت پرستی ہو رہی ہے، میں اس کو دیکھ کر بڑا متعجب ہوا۔ یعنی جو اہل ایمان اہل عقیدت وہاں محبت سے جا کے خاص مقامات پہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے اور اصحاب صفہ بیٹھے، اس مقام پہ اگر جا کے نماز پڑھتے ہیں برکت کے لیے، تو اس نماز پڑھنے کو بھی یہ البانی صاحب کہتے ہیں کہ حاضی ظاہرۃ الوثنیہ، یہ ظاہر بت پرستی ہے، قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید، مسلمانوں کے ملک میں جو قائم ہے۔ اور یہ ان کی ایک دوسری کتاب ہے ناصر الدین البانی صاحب کی، جن کی تحکیم اسلام 360 کی جو احادیث ہیں، احادیث پر صحیح اور ضعیف ہونے کا جو حکم جنہوں نے لگایا ناصر الدین البانی صاحب نے، یہ ان کی کتاب ہے مناسک الحج والعمرہ۔ اس میں وہ مدینہ شریف میں ہونے والی بدعات کا ذکر کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو مدینہ شریف میں کون کون سے اعمال بدعت ہو رہے ہیں۔ صفحہ نمبر اس کتاب کے 56 اور 57 پہ لکھتے ہیں، قصد قبر ہی صلی اللہ علیہ وسلم بالسفر، کوئی مسلمان سفر کر کے مدینہ شریف جاتا ہے تو یہ نیت اور ارادہ لے کے جائے کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے قصد اور ارادے سے جاتا ہوں، تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے جانا یہ بدعت ہے۔ یہ مدینہ شریف میں یہ بدعات ہو رہی ہیں، اور ان بدعات میں سے ایک یہ بدعت ہے ارسال العرائض مع الحجاج والزوار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی معتمر جب جاتے ہیں تو ان کو جو لوگ پیغامات دیتے ہیں کہ یہ میرا سلام میرے آقا کی بارگاہ میں کہہ دینا، کہتا ہے یہ بھی بدعت ہے۔ سلام کہنا، اپنے عریضے پیش کرنا، گزارشات پیش کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور کہتے ہیں ابقاء القبر النبوی فی مسجد ہی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مسجد میں ہونا یہ بھی بدعت ہے۔ یعنی آج نبی کریم علیہ السلام کا روضہ اقدس مسجد نبوی شریف کے احاطے میں ہے، کہتا ہے احاطے میں ہونا یہ بھی بدعت ہے۔ قصد استقبال القبر اثناء دعا
دعا کرتے وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی طرف منہ کرنا بدعت ہے۔ قصد القبر للدعاء عندہ رجاء الاجابہ، دعا کے قبول ہونے کا ارادہ کر کے حضور کی قبر شریف کے پاس آ کے دعا کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ التوسل بہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ فی الدعاء، دعا میں نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ دینا یہ بھی بدعت ہے۔ تو اتنے کڑے کٹر قسم کے اور چڑے ہوئے وہابی ہیں ناصر الدین البانی، جس کی تحکیم اسلام 360 میں جو احادیث اور کتابیں جو رکھی گئی ہیں ان میں تحکیم اس کی ہے، ناصر الدین البانی کی۔ تو اب دیکھیں اس طرح کے چڑے ہوئے وہابی کی تحکیم پڑھ کے، جس میں عمل جراحی چلاتے ہوئے اہل سنت اور عقیدہ اہل سنت کی معید جو احادیث ہیں ان پر جو عمل جراحی چلایا ہے اور ضعیف موضوع کہا گیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کو پڑھ کے پھر کو سنی تو نہیں رہے گا نا۔ تو اب صرف چکمہ دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی اس میں ترجمہ کنز الایمان رکھا ہے، کہ وہ ٹھیک ہے کنز الایمان رکھا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کا جو ترجمہ اور قرآن کا جو مفہوم ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ احادیث لی جائیں گی، احادیث کو دیکھا جائے گا۔ جب کوئی حدیثیں پڑھنے والا وہ احادیث پڑھے گا اور جس پر وہابیوں نے عمل جراحی چلایا ہوگا اور ضعیف اور موضوع کہا گیا ہوگا، تو پھر کوئی بندہ اس کو دیکھ کے سنی تو نہیں رہ سکے گا۔ لہذا یہ جو کہا گیا نا کہ یہ نقصان ہے، نقصان نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے لوگوں کے لیے کہ عوام کے ہاتھ میں اس طرح احادیث کو کھول کے دکھا دیا گیا اور لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، جس سے یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوگی۔ اور مولا علی فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس طرح حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔